بسم اللہ الرحمن الرحیم باب سوم۔ کوئی بات تو تھی جو سچ لگنے لگی تھی۔ شام کے سائے گہرے ہوتے جا رہے تھے، آسمان پر بادل تھے جیسے کچھ دیر میں بارش ہونے والی ہو۔ یونیورسٹی کے اوپری حصے میں درختوں کی قطار کے بیچ ایک سناٹا سا بسا ہوا تھا۔ علیزے وہی بیٹھی تھی، اپنے ہاتھوں کی انگلیاں انجاتے ہوئی۔ دل میں ایک عجیب سا اضطراب تھا، جیسے کچھ کہنا ہے، کچھ پوچھنا ہے، لیکن لفظوں کو اجازت نہیں۔ اسی لمحے قدموں کی آواز سنائی دی، وہی پرسکون متوازن اور ہلکی۔ وہ چند قدم کے فاصلے پر آ کر رکا۔ یہ جگہ خاموش ہے اور خاموشی اکثر سچ سناتی ہے۔ علیزے نے سر اٹھایا، اس کی آنکھیں صاف تھیں، نہ جھجک نہ توقع، بس مکمل سکون۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ کوئی بغیر کچھ کہے سب سن لے۔ وہ بولی آہستہ، جیسے الفاظ کہیں اندر سے نکلے ہوں، کیا تم چاہتی ہو کوئی تمہیں سمجھ لے؟ نہیں۔ وہ لمحہ بھر کو رکی۔ میں چاہتی ہوں کہ رب مجھے سمجھ لے، باقی سب تو صرف عکس ہوتے ہیں۔ ارحم کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے اپنے بیگ سے ایک چھوٹا سا کتابچہ نکالا۔ یہ میرے لیے ہے، لیکن شاید اب یہ تمہارے کام کا ہے۔ علیزے نے ہچکچاتے ہوئے کتابچہ لیا، صفحہ کھولا تو پہلا جملہ دل کو چیر گیا۔ اگر تم اپنے دل کی خاموشی میں اللہ کی آواز نہیں سن سکتے تو تم کتنا بھی چیخو، کوئی جواب نہیں آئے گا۔ آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ یہ میں نے نہیں لکھا، ارحم نے کہا، بس بہت وقت پہلے کہیں پڑھا تھا، جب خود بھی اندھیرے میں تھا۔ اور اب؟ علیزے نے پہلی بار سوال کیا۔ اب اندھیرا رہتا ہے، مگر میں جانتا ہوں روشنی کہاں ہے، ہر بار وہیں پلٹ جاتا ہوں۔ خاموشی نے پھر جگہ لے لی، مگر اس خاموشی میں کوئی بوجھ نہیں تھا، کوئی غلط نیت، کوئی فالتو توقع نہیں، بس ایک ایسا لمس جو صرف روح کو چھوتا ہے۔ مجھے لگتا ہے رب نے تمہیں میرے سجدے کا جواب بنا کر بھیجا ہے۔ یہ علیزے کا دل تھا جو بول پڑا، زبان خاموش رہی، لیکن آنکھیں کہہ گئیں۔ اسی رات علیزے نے اپنے کمرے میں قرآن کھولا۔ وہ ترجمہ جو برسوں سے بند الماری میں رکھا تھا اب کھلا تھا، اور لفظ لفظ جیسے دل پر نقش ہو رہا تھا۔ وہی اللہ ہے جو رات کو تمہیں موت دیتا ہے، نیند، اور دن میں تمہیں زندہ کرتا ہے تاکہ تم سوچو۔ میں سوچ رہی ہوں رب، اور شاید اب جینا چاہتی ہوں تیرا ہو کر۔